میرے دوستو، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، پہلا جز کلمے کا رکھا تھا۔ وہ کیا پہلا جز تھا؟ وہ لا الہ الا اللہ تھا۔ میرے دوستو، اس کے بعد لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد میں نے اور آپ نے محمد الرسول اللہ کہا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ تم نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ محمد ہی وہ پیغمبر ہیں جن کے ذریعے سے خدا نے اپنا قانون تمہارے پاس بھیجا ہے۔ خدا کو اپنا آقا اور شہنشاہ مان لینے کے بعد یہ معلوم ہونا ضروری تھا کہ اس شہنشاہ کے احکام کیا ہیں، ہم کون سے کام کریں جن سے وہ خوش ہوتا ہے اور کون سے کام کریں جن سے وہ ناراض ہوتا ہے، کس قانون پر چلنے سے وہ ہم کو بخشے گا اور اس کی خلاف ورزی کرنے پر وہ ہم کو سزا دے گا۔ یہ سب باتیں بتانے کے لیے خدا نے محمد الرسول اللہ اپنا پیغمبر مقرر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اپنی کتاب ہمارے پاس بھیجی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کر کے ہم کو بتا دیا کہ مسلمانوں کو اس طرح زندگی بسر کرنی چاہیے۔ پس جب ہم نے محمد الرسول اللہ کہا تو گویا اقرار کر لیا کہ جو قانون اور جو طریقہ حضور نے بتایا ہے اسی کی پیروی ہم کریں گے، اور جو قانون اس کے خلاف ہے اس پر لعنت بھیجیں گے۔ یہ اقرار کرنے کے بعد اگر تم نے حضور کے لائے ہوئے قانون کو چھوڑ دیا اور دنیا کے قانون کو مانتے رہے تو تم سے بڑھ کر جھوٹا اور بے ایمان کوئی نہ ہوگا، کیونکہ تم یہی اقرار کر کے تو اسلام میں داخل ہوئے تھے کہ محمد الرسول اللہ ہی کا لایا ہوا قانون حق ہے اور اسی کی تم پیروی کرو گے۔ اسی اقرار کی بدولت تو تم مسلمانوں کے بھائی بنے، اسی کی بدولت تم نے باپ سے ورثہ پایا، اسی کی بدولت ایک مسلمان عورت سے تمہارا نکاح ہوا، اسی کی بدولت تمہاری اولاد تمہاری جہیز اولاد بنی، اسی کی بدولت تمہیں یہ حق ملا کہ تمام مسلمان تمہارے مددگار بنے، تمہیں زکوٰۃ دیں، تمہاری جان کی، تمہارے مال اور عزت کی حفاظت کریں، کا ذمہ دار لیں اور ذمہ داری لیں اور آپ کی جان مال کی حفاظت کریں۔ میرے دوستو، ان سب کے باوجود تم نے اپنا اقرار توڑ دیا۔ اس سے بڑھ کر دنیا میں کون سی بے ایمانی ہو سکتی ہے؟ میرے دوستو، اگر تم نے لا الہ الا اللہ کے معنی اگر آپ جانتے ہو، میری بات کو یاد رکھنا اور جان بوجھ کر اس کا اقرار کرتے ہو تو تم کو ہر حال میں خدا کے قانون کی پیروی کرنی ہوگی۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، خواہ اس کی پیروی کرنے پر مجبور کرنے والی کوئی پولیس اور عدالت اس دنیا میں نظر نہ آتی ہو، جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ خدا کی پولیس اور فوج اور عدالت اور جیل کہیں موجود نہیں ہے اس لیے کہ اس کو قانون کو توڑنا آسان ہے، اور گورنمنٹ کی پولیس فوج عدالت اور جیل موجود ہے اس لیے اس کے قانون کو توڑنا مشکل ہے، ایسے شخص کے متعلق میں صاف کہتا ہوں کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جھوٹا اقرار کرتا ہے۔ میرے دوستو، اپنے خدا کو، ساری دنیا کو، تمام مسلمانوں کو اپنے نفس کا دھوکہ دیتا ہے۔ میرے نوجوانوں، میری بات غور سے سن لو۔ ابھی میں نے تمہارے سامنے جو کلمہ طیبہ کے معنی بیان کیے ہیں، لا الہ الا اللہ بیان کیا ہے، محمد الرسول اللہ بیان کیا ہے، آؤ یہ پڑھ کر اس اقرار کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اقرار کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس سلسلے کی طرف بھی میں آپ کو ایک پہلو دلاتا چلوں۔ نوجوانوں پہ اس پہلو کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔ نوجوانوں، تم اقرار کرتے ہو کہ اللہ تمہارا اور ہر چیز کا مالک ہے۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی یہ ہے کہ تمہاری جان تمہاری اپنی نہیں، خدا کی ملک ہے۔ تمہارے ہاتھ تمہارے اپنے نہیں، تمہاری آنکھیں تمہاری اپنی نہیں، تمہارے کان، تمہارا جسم کا کوئی عضو تمہارا اپنا نہیں۔ یہ زمینیں جن کو تم جوت
سوچتے ہو، یہ جانور جن سے تم خدمت لیتے ہو، یہ مال و اسباب جن سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، ان میں سے کوئی بھی چیز تمہاری نہیں ہے دوستو، ہر چیز اللہ کی ملک ہے اور اللہ کی طرف سے عطیے کے طور پر تمہیں یہ اور آپ کو ملی ہے۔ اس بات کا اقرار کرنے کے بعد ہم سب کو یہ کہنے کا کیا حق ہے کہ جان میری ہے، جسم میرا ہے، جسم میرا میری مرضی، مال میرا میری مرضی، فلاں چیز میری اور فلاں چیز میری مرضی ہے، جہاں خرچ کروں دوسرے کو مالک کہنا اور پھر اس کی چیز کو اپنی قرار دے دینا، بلکہ ایک میرے دوستو لغو اور فضول بات ہے۔ اگر در حقیقت یہ بات سچے دل سے مانتے ہو ان سب چیزوں کا مالک خدا ہی ہے، تو اس سے دو باتیں خود بخود تم پر لازم ہو جاتی ہیں کہ مالک کی مرضی کے مطابق کام کرنا۔ ایک یہ کہ جب مالک خدا ہے، اس نے اپنی ملکیت امانت کے طور پر تمہارے حوالے کیے، تو جس طرح مالک کہتا ہے اسی طرح ہم سب کو ان چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے۔ اس کی مرضی کے خلاف ان سے کام لیتے ہو تو دھوکہ بازی کرتے ہو، تم اپنے ہاتھوں اور پاؤں کو بھی اس کے پسند کے خلاف ہلانے کا حق نہیں رکھتے، تم آنکھوں سے بھی اس کی مرضی کے خلاف دیکھنے کا کام نہیں لے سکتے، تم کو اس پیٹ میں بھی کوئی ایسی چیز ڈالنے کا حق نہیں جو اس کی مرضی کے خلاف ہو، تمہیں ان زمینوں اور جائیدادوں پر بھی مالک کی منشا کے خلاف کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ تمہاری بیویاں جن کو تم اپنی کہتے ہو اور تمہاری اولاد جن کو تم اپنی کہتے ہو، یہ بھی صرف اس لیے تمہاری ہے کہ تمہارے مالک کی دی ہوئی ہیں، لہذا تم کو ان سے بھی اپنی خواہش کے مطابق میرے دوستو بلکہ مالک کے حکم کے مطابق ہی برتاؤ کرنا چاہیے، اپنی خواہش کے مطابق ان سے برتاؤ نہیں کرنا چاہیے۔ میرے نوجوانوں، اگر اس کے خلاف کرو گے تو تمہاری حیثیت غاصب کی ہوگی، جس طرح دوسرے کی زمین پر قبضہ کرنے والے کو تم کہتے ہو کہ وہ بے ایمان ہے، اسی طرح خدا کی دی ہوئی، اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو تم اپنا سمجھ کر اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرو گے یا خدا کے سوا کسی اور کی مرضی کے مطابق ان سے کام لو گے تو وہی بے ایمانی کا الزام تم پر بھی آئے گا۔ اگر مالک کی مرضی کے مطابق کام کرنے میں کوئی نقصان ہوتا ہے تو میرے دوستو ہوا کرتے ہیں، جان جاتی ہے تو چلی جائے، ہاتھ پاؤں ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹے، اولاد کا نقصان ہوتا ہے تو ہو، مال و جائیداد برباد ہو تو ہوا کرے، تمہیں کیوں غم ہو؟ جس کی چیز ہے وہی اگر نقصان پسند کرتا ہو تو اس کو حق ہے، ہاں اگر مالک کی مرضی کے خلاف تم کام کرو اور اس میں کسی چیز کا نقصان ہو تو بلا شبہ تم مجرم ہو، کیونکہ دوسرے کے مال کو تم نے خراب کیا، تم خود اپنی جان کے مختار نہیں ہو، مالک کی مرضی کے مطابق جان دو گے تو مالک کا حق ادا کرو گے، اس کے خلاف کام کرنے میں جان دو گے تو یہ بے ایمانی کرو گے۔ دوسری بات میرے دوستو یہ ہے کہ مالک نے جو چیز تمہیں دی ہے اس کو اگر تم نے مالک ہی کے کام میں صرف کرتے ہو تو کسی پر احسان نہیں کرتے، نہ مالک پر احسان ہے نہ کسی اور پر، تم نے اگر اس کی راہ میں کچھ دیا یا کچھ خدمت کی یا جان دے دی جو تمہارے نزدیک بہت بڑی چیز ہے، تب بھی کوئی احسان نہیں کیا، زیادہ سے زیادہ جو کام تم نے کیا وہ بس اتنا ہی کیا کہ مالک کا حق جو تم پر تھا تم نے ادا کر دیا۔ ایسی میرے دوستو یہ کون سی ایسی بات ہے جس پر کوئی پھولے اور فخر کرے اور یہ چاہے کہ اس کی تعریف کی جائے اور یہ سمجھے کہ اس نے کوئی بہت بڑا کام کیا ہے جس پر اس کی بڑائی تسلیم کی جائے؟ یاد رکھو مسلمانوں، سچا مسلمان مالک کی راہ میں کوئی صرف کرنے یا کچھ خدمت کرنے کے بعد پھولتا نہیں ہے، بلکہ خاک ساری عاجزی اختیار کرتا ہے، فخر کرنا کار خیر کو برباد کر دیتا ہے، تعریف کی خواہش جس نے کی اور اس کی خاطر اپنے کوئی کار خیر کیا وہ خدا کے ہاں کسی
किसी अजर का मुस्तहिक न रहा, क्योंकि उसने तो अपने काम का मुआवजा दुनिया ही में मांगा और यही उसको मिल गया। मेरे दोस्तों भाइयों, अपने मालिक का एहसान देखो कि अपनी चीज तुमसे लेता है और फिर कहता है ये चीज मैंने तुमसे खरीदी है और उसका मुआवजा मैं तुम्हें दूंगा। अल्लाहु अकबर। शान जूद करम का भी कोई ठिकाना है। कुरान में इरशाद होता है ना कि इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना। फरमाया अल्लाह ने ईमानदारों से उनकी जन्नत और उनके माल खरीद लिए, उस मुआवजे में उनके लिए जन्नत है, जन्नत के बदले में खरीद लिए। ये तो मालिक का बर्ताव मेरे और आपके साथ है। अब जरा अपना बर्ताव भी देखते हैं। जो चीज मालिक ने मुझे और आपको दी थी और जिसको मालिक ने फिर तुमसे मुआवजा देकर खरीद भी लिया। मेरे दोस्तों, गैरों के हाथ बेचते हो, निहायत जलील मुआवजे लेकर बेचते हो। वो मालिक की मर्जी के खिलाफ तुमसे काम लेते हैं और तुम ये समझ कर उनकी खिदमत करते हो कि गोया राज़िक वो हैं। तुम अपने दिमाग बेचते हो, अपने हाथ बेचते हो, अपने जिस्म की ताकतें बेचते हो और वो सब कुछ बेचते हो जिसको खुदा के बागी खरीदना चाहते हैं। उससे बढ़कर बदअखलाकी और क्या हो सकती है। बेची हुई चीज को बेचना कानूनी और अखलाकी जुर्म है। दुनिया में इस पर दगाबाजी और फरेब का वही मुकदमा चलाया जाता है। क्या तुम समझते हो कि खुदा की अदालत में उस पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा? मेरे दोस्तों और भाइयों, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको नेक अमाल करने की और जो कुछ पढ़ा सुना है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्तों, मेरी आखिर में आपसे फिर गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे दोस्तों, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इंशाल्लाह मेरी वीडियो जो भी बनाऊंगा तौहीद के ऊपर होगी, तौहीद के ऊपर होगी, रिसालत के ऊपर होगी मेरे दोस्तों, खत्म नबूवत के ऊपर होगी। मेरे दोस्तों, यकीन जानो इस वक्त बहुत ज़रूरत है तौहीद का बयान करना, इस वक्त बहुत ज़रूरत है रिसालत का बयान करना, इस वक्त बहुत ज़रूरत है मेरे दोस्तों खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करना, खत्म नबूवत का पैगाम लोगों तक पहुँचाना। मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। खुदारा अपने अल्लाह को पहचानो, अपने नबी को पहचानो, अपने नबी की गुलामी में आओ, अपने नबी की गुलामी में आओ। अगर कामयाबी चाहते हो, अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। मेरा दोस्तों, इसका पहला हिस्सा मैंने एक और वीडियो के अंदर अपलोड किया है, तो अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अगर आप वो भी देखना चाहते हो तो साद खान इस्लामिक चैनल के नाम से सर्च कीजिए और उसके अंदर आपको इंशाल्लाह वो पहला इसका बयान का पहला हिस्सा भी मिल जाएगा।